بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امام و خطیب صاحب، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 فروری 2026 ہے۔ ہم چھٹا رمضان کا دن ہے۔ آپ سب کو یہ مبارکباد دیتا ہوں میں کہ الحمدللہ آپ حضرات یہ جو رمضان، قرآن اور سماج مرکزی موضوع کے تحت ہماری روزانہ جو سیریز چل رہی ہے اس میں شریک رہ رہے ہیں۔ آج ہمارا جس نقطے پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید کا 5واں حق، وہ ہے قرآن مجید کی طرف دعوت۔ ابھی گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے پہلے دن قرآن مجید کے 3 حق رکھے۔ پہلا یہ کہ اس کے اوپر ایمان لانا، اس کی پوری تفصیلات رکھیں۔ دوسرے یہ کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کی پوری تفصیلات رکھیں۔ تیسرے یہ کہ اس پر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس کی تفصیلات رکھیں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے کلام پاک کا 4تھا حق، اس پر عمل کرنا، اس کی تفصیلات رکھیں۔ آج کلام مجید کا 5واں حق کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انشاءاللہ آج ہی ہماری گفتگو میں مکمل کروں گا اور کل سے حدیث کی سیریز میں شروع کروں گا۔ حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کے اقسام کیا ہیں، حدیث کی مختصر کتابوں کا تعارف کل سے ہم 2 دن یا 3 دن میں رکھیں گے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی طرف دعوت۔ دنیا میں ایک ایسی ہی کتاب ہے قرآن، اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں جو یہ دعویٰ لے کر آئی ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے ہوں۔ جیسا ایک چینل ہوتا ہے این ڈی ٹی وی، زی ٹی وی یا کوئی اور میڈیا، اور وہ ابتدا میں تعارف کراتا ہے کہ ہم یہ ہیں اور یہاں سے ہماری خبریں چل رہی ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن جگہ جگہ سورتوں کے آغاز میں کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور مختلف انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، یہ رحمت للعالمین پر نازل ہوا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک جگہ کہا گیا ھذا بلاغ للناس، یہ کتاب ایسی ہے جو تمام انسانوں کے لیے پیغام رکھتی ہے۔ للمسلمان نہیں کہا گیا، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، للناس، تمام انسانوں کے لیے اس کے اندر ایک میسیج ہے، ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذر بہ، پیغام ایسا ہے کہ اس پیغام کو پیش کیا جائے تاکہ وہ برے انجام سے لوگ ڈریں۔ وَلِيَعْلَمَ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ جان لیں اس پیغام کے ذریعے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک خدا کی ہستی ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل کریں عقل رکھنے والے۔ یہ قرآن کی دعوت کا مقصد ہے۔ قرآن مجید ایک دعوت ہے، صرف پڑھنے اور عمل کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ چھپا کر رکھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ پرسنلائزڈ سافٹ ویئر نہیں ہے، ہارڈ ویئر نہیں ہے، یہ ایسا ہے جو سب کے لیے عام ہے۔ اس لیے یہ دعوت اپنے اندر رکھتا ہے کہ انقلابی، اس لیے یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی سے مراد بدل دینے والی کتاب ہے۔ جو اسے مانتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دعوت دے، اور جسے دعوت دی جائے اس کے اندر اس کی زندگی میں بھی زیر و زبر آ جائے، طے و بالا ہو جائے، اس کی زندگی اوپر نیچے ہو جائے، اور پوری زندگی میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو جائے، اور بالآخر وہ عمل اس وقت تک نہ رکے جب تک کہ پوری زندگی ایک خوبصورتی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قرآن آپ پر نازل ہوئی تو یہ ہوا۔ پھر وہاں مکے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں تھی کہ پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوں گا، اس کے بعد آپ ایک کتاب پیش کر دو، نہیں،
بلکہ جیسے جیسے آیات آ رہی ہیں آپ پر فرض تھا کہ آپ جا کر سب مجموعے میں سنا دیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ جاؤ اور علی اعلان، ہم نے جو وحی آپ پر کی ہے سب کو سنا دو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کسی جاہل لوگوں سے اور الجھنے کی آپ ضرورت نہیں ہے، کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک جگہ کہا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جن لوگوں نے جھٹلایا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہتے ہیں لوگوں اس قرآن کو مت سنو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آ کر قرآن سنا رکھے گئے، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو یہ سنا رہے ہیں تم مت سنو، کیا کرو تم والغوا فیہ، تم ٹھٹا مارو، سیٹیاں بجاؤ، ان کی آواز میں اپنی آواز ملا دو اس طرح کہ تمہاری آواز غالب ہو جائے، گڑبڑ کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب ہو جائیں اور وہ دب جائیں۔ لیکن قرآن کا بالکل الٹا مطلب تھا۔ قرآن اس کلیم کے ساتھ آیا ہے کہ میں آیا ہوں دبے ہوئے لوگوں کو اٹھا دینے کے لیے، اور جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں زبردستی، انہیں گرا دینے کے لیے، انہیں کمزور کر دینے کے لیے۔ تو انہیں ڈر تھا کہ یہ قرآن سنانے والے، قرآن کی دعوت دینے والے آج نہیں تو کل غالب آ جائیں گے، اور ہم جو دبا کر، ہم جو بڑے بنے ہیں ہمیں کمزور کر دیں گے، اور قرآن نے ایسا ہی کیا۔ دوسری چیز اس سلسلے کی یہ ہے، قرآن مجید ایک انقلابی کتاب، صرف ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، اس کے ذریعے سے خیرات و برکات بھی آئیں گی، یہ نور ہے، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کی جانب سے برکت ہے، ان سب کے ساتھ یہ انقلابی ہے۔ پہلے جو عمل کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو تبدیل کرتی ہے، اور جس کے سامنے پیش کی جائے اسے بدل دیتی ہے۔ تو یہ ایک انقلابی کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ایک انقلاب کے لیے آئی ہے، اس کو بھیجا گیا ہے ایک انقلاب کے لیے، وہ صالح انقلاب ہے جو زمین سے فساد کو دور کرے گا اور امن کو بھر دے گا۔ وہ انقلاب اللہ کی مرضی کے مطابق اسلام کے سائے میں لوگوں کو عدل اور رحمت کا نظام دے گا۔ وہ انقلاب ایسا ہوگا لوگ ظلم سے نجات پائیں گے، وہ انقلاب ایسا ہوگا جس میں ظالم کو پکڑا جائے گا۔ آپ دیکھیے یہ صرف کلیم نہیں ہے، یہ دعوے نہیں ہیں، صرف 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر اقرا سے جو کلام شروع ہوتا ہے اور زبردست اور جوق در جوق پے در پے نازل ہوتا ہے، 23 سال کے اندر پورے سماج کو بدل دیتا ہے۔ کیا نہیں بدلا؟ کیا یہ زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، کیا یہ ایک سب سے بڑا نظر آنے والا ایک واقعہ نہیں ہے جو ہو چکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا، آپ نے دین غالب کر دیا، قرآن مجید کے جتنے قوانین تھے اس کو نافذ کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی جو پسند تھی اسے جاری و ساری کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ بتائیے دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جس نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر کوئی تبدیلی لائی ہو سوائے قرآن کے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ایک دعوت ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر اور اللہ کی زمین پہ ایک صالح تبدیلی آئے۔ قرآن کی دعوت اپنے نیچر اور اپنے فطرت میں کیا ہے؟ قرآن کی دعوت گویا اللہ کی طرف دعوت ہے، قرآن کی دعوت گویا دوسرے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت ہے، قرآن کی طرف بلانا گویا اسلام کی طرف بلانا ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا دین کی طرف بلانا ہے، قرآن کی طرف دعوت دینا خیر کی دعوت ہے، قرآن کی طرف دعوت دینا نجات کی دعوت ہے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا معروف کی دعوت اور بھلائیوں کی دعوت ہے۔ یہ پورے اصطلاحات میں جو آپ کے سامنے استعمال کر رہا ہوں یہ کلام پاک کی اصطلاحات ہیں۔ یہ کلام پاک جگہ جگہ قرآن مجید کی دعوت کو لایا ہے۔ پھر ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے مشن میں یہ بات تھی
ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ جو پیغام ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، جو کتاب آ رہی ہے، وہ سنائیں، پڑھ کر سنائیں۔ 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن المنکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت کرو، جا کر پڑھ کر سناؤ جو کچھ آپ کے اوپر وہی نازل کی جا رہی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز سے مدد لو، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن المنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو یہ تلاوت قرآن، دعوت قرآن کے فوری بعد نماز کو جو جوڑا گیا، پورے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کام بڑا چیلنجنگ ہے۔ قرآن سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جو طاقت چاہیے آپ کو نماز سے حاصل کرنا چاہیے۔ وہ دن کی نماز بھی ہے، وہ رات کی نماز بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یتلو علیہم آیاتنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ایسے نبی کو آپ بھیجیے جو لوگوں کے درمیان، ان کے درمیان آیتیں سنائیں آپ۔ یتلو علیکم آیاتہم، آیاتنا کہا گیا، تمہارے درمیان میری آیتیں پڑھ کر سنائے گا۔ یعنی قرآن کو سنانا، جا کر لوگوں کے بیچ میں سنانا، مجموعے میں سنانا، بازاروں میں سنانا، گروپ میٹنگ کر کے سنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور آپ کے بعد ہمارا مشن ہے۔ احادیث اور سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں، مکے کے ابتدائی دور میں جب قرآن نازل ہوتا تو آپ فوری جاتے، بازار میں جاتے اور جا کر سناتے، پیچھے سے لوگ آوازیں کرتے، خود آپ کا چچا ابو لہب سیٹیاں مارتا، یہاں تک کہ بات آئی ہے کہ سامنے آتے، کبھی سامنے آ کر آپ کے چہرے اطہر پر انہوں نے تھوک دیا۔ اندازہ کیجئے کیا بیتی ہوگی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب لوگ پتھر مار رہے ہوں اور روک رہے ہوں اور بدتمیزی آپ کے ساتھ کر رہے ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیتی ہوگی وہ ہم پر بیتنا تو اسی وقت ممکن ہے جب ہم گالیاں کھائیں، جب ہمارے چہرے پر تھوکا جائے۔ کیا ہے جرأت، کیا ہے ہمت، قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک قرآن ختم کر دیا، 2 قرآن ختم کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ کبھی ایمانی جرأت اتنی ہمارے اندر آئی کہ ہم جا کر قرآن مجید سنا سکیں؟ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ کام نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ محترم حضرات، 1-2 مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سخت ماحول ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، ایمان کا اظہار کرنا گویا درندوں کے جنگل میں یہ اعلان کرنا ہے کہ آؤ مجھے لوچو، اے درندوں مجھے چیرو اور پھاڑو اور کھا جاؤ۔ ویسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قرآن سنایا۔ ویسے ماحول میں سورہ اخلاص نازل ہوتی ہے۔ امیہ بن خلف کے خریدے ہوئے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیرت میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اس سے پھر جاؤ۔ کہتے ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، احد احد احد، قل واللہ احد، احد احد احد۔ سیرت میں آتا ہے کہ گڑھے کھودتا، آدھا آپ کو اس میں ٹھہراتا اور مارتا، گرم ریت پر لٹاتا، یہاں تک کہ آپ کے پیٹھ پر چھالے ہوتے اور وہ چھالے پھٹ کر آگ بجھتی، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد۔ ہے جگر، سوچ سکتے ہیں ہم، حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم بولتے ہیں کیا یہ قرآن جو یہاں رکھی گئی ہے، جو ہم لے کر پڑھتے ہیں، اگر لوگوں کو سنایا جائے، ان کے ہاتھوں میں دی جائے، ان کی جاننے والی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں، کئی جماعتوں نے الحمدللہ بہت بڑے کارنامہ ان کا ہے، صرف ہم لے جا کر جس کی امانت ہے ہم اس کو دے دیں، وہ بقیہ کام قرآن اور اللہ خود کر لے گا دلوں کو پلٹنے کا۔ مکے کے سخت ماحول میں سورہ رحمان نازل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی، سنیں ظہیر بھائی، کہ کوئی سورہ رحمان کو کعبۃ اللہ میں سنا دے۔ بول نہیں سکتے تھے،
ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ جا کے سناؤ، آپ جا کے سناؤ۔ صحابہ سمجھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ ذرا پست خط تھے، چلے گئے کعبۃ اللہ میں، جا کر اونچے مقام پر ٹھہر کر سورہ رحمان شروع کیا۔ توقع کے مطابق لوگ ٹوٹ پڑے، آپ کو مارنا شروع کیے، آپ گر گئے۔ حضرت عباس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر اٹھاتے ہیں۔ جو ہی آپ کو ہوش آتا ہے پھر جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے شروع کر دیتے۔ کیا جذبہ ہے دیکھیے۔ پھر آتے ہیں لوگ، پھر آپ کو پیٹتے ہیں، پھر غشی کھا کر گرتے ہیں، پھر حضرت عباس آتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، پھر جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ہوتا ہے اور پوری سورہ رحمان سننے تک چین نہیں لیتے۔ اس کے بعد صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کر لہو لہان ہیں، قابل رحم حالت ہے۔ جو جملہ کہتے ہیں وہ تاریخی جملہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک کام کر دیا، مجھے بہت خوشی ہے۔ آج کے دن کی طرح کوئی دن میری زندگی میں اتنا ہلکا نہیں تھا، کیونکہ میں نے ذمہ داری ادا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوب دعائیں دی۔ آخری بات، یہ قرآن جو انقلابی کتاب ہے، جو اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے، یہ پورے انسانوں کے لیے آئی ہے، جو رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اس کی دعوت دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ یہ ان کی امانت ہے، یہ اللہ کے سارے بندوں کی امانت ہے۔ کنڑا میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں کلام پاک موجود ہے۔ بڑا کام جماعتوں نے، کچھ شخصیتوں نے کیا ہے، ہم صرف اس کتاب کو لے جائیں اور انہیں تحفتاً دیں اور دے کر کہیں کہ آپ یہ پڑھیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کئی واقعات سنائے، ایک واقعہ ایک اور آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کیسا اپنا کام آپ کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بہن اور بہنوئی ایمان لائے ہیں تو وہ ان کی طرف رخ کرے، غصے میں ابھی یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ لوگوں نے حمیت خاندانی بھڑکایا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مارنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو تو بعد میں مارو، آپ پہلے اپنے گھر کی ہی خبر لیو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ایک لڑائی لگا دی ہے، ایک بے چینی ہے، ڈیلی کٹکٹی ہے، صبح اٹھتے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے، میاں بیوی سے لڑائی لگ گئی ہے، اس لیے نہ رکھے بانس نہ بجے بانسری۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے بھائی اور بہن کی خبر لو۔ تو بھائی اور بہن کے گھر، بہنوئی کے گھر کو گئے، گھر جا کر وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، سنیں حافظ صاحب، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، جا کر بہن بھائی پر ٹوٹ پڑے، خوب مارا، وہ کونے میں ہٹ گئے۔ اس کے بعد بہن کو مارا، جتنا غصہ تھا پورا نکالا، اور اس کے بعد بہن نے ایک جملہ کہا۔ بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت خطاب، خطاب کی بیٹی تھی، یہ عمر بن خطاب، خطاب کے بیٹے تھے۔ کہا کہ اے عمر سن لو کہ تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، فاطمہ اور اس کے شوہر ایک اینچ بھی ایمان اور اسلام سے نہیں ہٹیں گی، چاہے تم ہمیں مار ڈالو۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ایک صنف نازک، ایک کمزور عورت اتنا طاقتور جملہ کہہ سکتی ہے کہ تم جو کرنا ہے کر لو، ہمیں جان سے مار ڈالو، لیکن ہم ایمان اور اسلام اور اس قرآن کو چھوڑنے والے نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی پڑھے لکھے تھے، بلکہ ایمان لانے والوں میں چھٹا وہ گریجویٹ آدمی تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت اسلامی کو ملے تھے، حضور کی جماعت کو ملے تھے، پڑھے لکھے لوگوں۔
کہا کہ ٹھیک ہے کیا پڑھ رہے ہو تم وہ لاؤ. کہا کہ ایسے نہیں دیں گے ہم تمہیں، اس کے لیے نجس لوگوں کو نہیں دی جاتی، غسل کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا. کہا کہ میں کر لیتا ہوں. پاک صاف ہو گئے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھی. جو وہ پڑھ رہے تھے کہا کہ وہی بتاؤ مجھے، کیونکہ عربی جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی. دل کی دنیا بدل گئی. کہا کہ مجھے جس نے قرآن پیش کیا ہے اور جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے ان سے ملا دو. حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس دور میں اسلامی جماعت کا آفس تھا. وہیں پر لوگ آتے، ملتے اور اسلام قبول کرتے. کھڑکی میں سے ایک صحابی دیکھے عمر آ رہے ہیں، ڈر گئے. حضور سے کہا کہ عمر آ رہے ہیں. کہا کہ آنے دو، آنے دو. عمر جس خیال سے آ رہے ہیں وہ بدلا ہوا چہرہ اور بدلا ہوا دل ہے. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے. اللہ نے بتا دیا کہ عمر کی دل کی دنیا بدل گئی ہے. آپ نے استقبال کیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، تشہد پڑھی اور شہادت دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس واقعے پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زیادہ تکلف اور سوچے بغیر اس قرآن کو پڑھیں اور عمل کریں، اور ساتھ ساتھ جب تک زندگی ہے اپنے پڑوسیوں کو ان کی لینگویج میں قرآن کا تحفہ پیش کریں. انشاءاللہ قرآن اپنا کام کرے گا اور یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.